السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی تمہید کو ایکچولی اختتام تک لے کے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 21 سے لے کے ہم نے 32 تک 32 تک آج ارادہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم کب تک پھر کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ترجمے کو۔ اس سے پہلے مطلب تھوڑا سا اگر میں بتاتا چلوں تو کیا چیزیں چل رہی تھیں۔ سورہ آل عمران سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بنیادی طور پہ وہی اہل کتاب ہی ہیں، لیکن نصارہ کے اوپر اتمام حجت بنیاد ہے، اور آگے جو ایک نئی امت جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں پیدا ہو رہی ہے، تو ان کے لیے تزکیہ اور تطہیر یعنی انہیں پاکیزہ کرنے کے لیے اور ان کو کافروں سے الگ کرنے کے لیے احکامات ہیں، اور بنیادی چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہو کہ سورہ بقرہ میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس میں بھی ایک بنیادی چیزیں سب سے پہلے واضح کی تھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہدایت کون پائیں گے، مومنین کون ہے، منافقین کون ہے، اور منکرین کون ہے۔ بنیادی طور پہ یہ چیز بھی بتائی گئی کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا تھا، اور پھر جب یہ چیزیں واضح ہو گئی تھیں تو پھر ایک دم بنی اسرائیل کا نام لے کر شروع کر دیا گیا تھا۔ تو اب سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح کا پیٹرن ہے، اور انتہائی خوبصورت پیٹرن ہے، اور اس میں بھی دیکھ بھی رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا کہ یہ ترتیب کیسے اس میں آئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری 2 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا، جنہوں نے سنایا تھا پورا قرآن، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور ایک یہ پوری اتنی انتہائی پیاری ترتیب دی تھی اس قرآن پاک کو۔ تو یہ ہے وہی اللہ کی طرف سے ہی، اور یہ کس طرح سے ہے اس کو آپ دیکھتے جائیں، جب آپ سمجھ کے پڑھتے جائیں تو اتنا مزہ آتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے میں بھی۔ بہرحال تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا پیچھے بنیادی 2-3 چیزیں میں بتا دیتا ہوں وہ کیا تھیں، کہ بتایا گیا کہ یہ قرآن پاک میں کس طرح کی باتیں ہیں۔ ایک وہ محکمات بتائی گئی تھیں کہ وہ تو بالکل کلیئر اصول ہیں، جو قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور پھر متشابہات ہیں، یعنی کہ تشبیہ دے کے، تمثیل دے کے، مثالیں دے کے چیزوں کو واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے علم میں نہیں ہے، ابھی انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا، لیکن اب انہیں چیزیں بتانی ہے، سمجھانی ہے، تو انہی کی دنیا میں سے ہی چیزیں اٹھا کے تو اس کی مثال دے کے تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں بتا دیا کہ یہ جو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کا ایمان پکا نہیں ہے، اور جو نصارہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں وہ جو یہ تمثیل یا مثال دی گئی ہیں ان کی جزیات میں ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں، وہ اسی میں ہی، کیونکہ دلوں میں کھوٹ ہے تو وہ اسی کی ڈیٹیل میں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، یہ کس قسم کی مثال دے دیا، ان کی توجہ اصل جو میسج جو اللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہوتی۔ پھر نشانیاں اور عقل استعمال کرنے پہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس میں پھر غزوہ بدر کا ذکر کر لیا کہ 2 گروہ تھے آپس میں لڑے تھے، تم نے دیکھا نہیں کہ ایک کم ہے اور ایک کتنا زیادہ، تو وہ اس پہ جو غلبہ کس طرح سے پایا، تو اس میں بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اس طرح کی چیزیں بتائیں گئی، اہل ایمان کون ہیں، وہ جو دعائیں کرتے ہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے صبر کے لیے مانگتے ہیں، اور پھر منکرین کے لیے بھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ بنیادی چیز ایک اور واضح کی کہ اللہ کے دین نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ یہ کوئی لیبل نہیں ہے جو کہ منہ سے کچھ خاص کلمات نکالیں یا پیدائشی پیدا ہو گئے یا وہ ہو گئے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، سبمٹ کر دے، سرنڈر کر دے، یہ وہ دین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ اب وہ چاہے جس گروہ میں سے ہو، وہ یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، صابئین میں سے ہو، پہلے جو تھے اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ہوں، اور یہ جو بھی سچائی کا طالب بنے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حوالے کر دے گا اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اور پھر
وہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کرے گا تو وہ اسلام ہے، اور اس کے بعد جتنی ترقی کی منزلیں وہ طے کرے، جتنے درجات وہ طے کرے، وہ اللہ کا اور اس کا پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب پھر علم آ جانے کے بعد زیادتی کی بات کی تو اس میں پھر یہ اہل کتاب کی طرف ظاہری سی بات ہے وہ ہے، اور ایک خاص چیز پہ ہم نے لاسٹ ٹائم پہ وہ اختتام کیا تھا کہ اہل ایمان والوں کو کہ جب یہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم سے جھگڑا کریں تو تم نے اپنا میسج بتا دیا تو پیرووں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، کہ اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر جو اہل کتاب ہیں یا مشرکین عرب ہیں، غیر اہل کتاب ہیں، دونوں سے پوچھو، اگر انہوں نے کر دی، بندگی قبول کر لی تو ٹھیک ہے، رائے راست پا جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو یہ جو انتہائی اہم سبق ہمارے لیے بھی ہے، اور اس ٹائم جو ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس ٹائم تھی صرف اور صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ اب زبردستی یا کوئی اس طرح سے ایک وہ بات کی جاتی ہے کہ اکثر اوقات جو دین سے متعلق ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کے نزدیک ان کے پاس علاج ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے نہیں آئے، اور جس طرح سے ایک ڈاکٹر کو ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنے مریض کو زبردستی دوائی کو گھسیڑ کے منہ میں ڈال دے تاکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے، اس سے ٹھیک ہو جائے گا، تو اسی طرح جو دین والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منکرین ہیں یا جو ایمان ابھی نہیں لا رہے یا جو اچھے کام نہیں کر رہے ان کا علاج ہمارے پاس ہے، تو ان کو پکڑو لٹاؤ، ان کو بھی زبردستی ایمان کی گولی دے دو تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ ایمان کا تعلق اس طرح کی باتوں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شعور رکھا ہے، ہر انسان کے اندر خیر و شر کا شعور رکھا ہے، ہمارا کام صرف توجہ دلانا ہے، ہمارا کام صرف ان کی چیز یا پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچا دیا تو سارا کچھ کر دیا، آگے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آگے اللہ خود ہی پوچھ لے گا بھئی تم تک پیغام پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا، کیا 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 نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے چلیں گی۔ تو یہیں سے یہ چیز آگے اب چل رہی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پہ وہی اہل کتاب یا یہود کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے ابھی، کہ ان کو نہ صرف اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، ان تک پہلے سے کتابیں بھی تھیں، ساری چیزیں تھیں، نہ صرف انہوں نے اس ہدایات کو انکار کیا بلکہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ تین چیزیں ہیں کہ ایک تو کسی بھی انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، تو قتل، نہ صرف قتل، پھر پیغمبروں کا قتل، پیغمبر جو کہ اللہ تعالیٰ کا صرف پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر پیغمبروں میں سے بھی کوئی یعنی کہ کوئی انہوں نے اس طرح کا کام ہی نہیں کیا کہ آپ اسے کہو کہ بھئی چلو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں یا کہیں کہ بھئی حق پہ ہیں ہم، یا جو ناحق یعنی کہ کسی ریزن کی بنیاد پہ نہیں، کسی اس چیز کے ناحق قتل، اور وہ بھی پیغمبروں کا قتل کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی جان کے بھی درپے ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر انصاف اور عدل اور سیدھی سچی باتوں کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، تو ان کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ اور خوشخبری سے آپ دیکھیں یہ اسپیشلی اس کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ جب یہود اور یہ اپنے آپ کو چنی ہوئی جب قوم سمجھتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو بشارتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں یہ تو انہی کے لیے آئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چوز کیا ہوا ہے، انہیں چنا ہوا ہے، تو یہ ساری بشارتیں انہی کے لیے آئیں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا میسج بھیجا جا رہا ہے کہ یہ جو بشارتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خوشخبریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو جا کے یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کو دردناک سزا پھر ملے گی جنہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہوا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اعمال دنیا میں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ اسپیشل وعدہ تھا
جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اور بنی اسماعیل کے ساتھ ہے. جو بنی اسرائیل کے ساتھ اس ٹائم بھی وعدہ کیا کیا گیا تھا کہ اب تم اللہ کی بات مانو گے, اللہ تعالیٰ جو تمہارے سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے اور وہ ساری چیزیں کرو گے تو دنیا میں بھی سرفرازی ملے گی, دنیا میں بھی وہ مقام مل جائے گا کہ باقی ساری قومیں تمہاری محکوم ہو جائیں گی, تو یہ دنیا میں اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. تو اب دنیا میں کرنے کے لیے وہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے, پستی کی حالت میں چلے گئے, اخلاقی پستی کی حالت میں چلے گئے, تو دنیا میں جو بھی سرفرازی دینی تھی تو دنیا میں بھی وہ ضائع ہو گئے. تو یہ اسپیشلی جب بات کی جاتی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے, تو یہ اس اسپیشل حیثیت کی طرف وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے, انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. یہ پھر یہود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم کچھ علم دے دیا گیا تھا, کہ ان کو کتاب دی گئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے احکامات ان کو دیے تھے, تو اس کا کچھ حصہ مل گیا تھا جو کہ اب باقی پھر قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے, بنیادی طور پہ وہی باتیں ہیں, کچھ چینج ہیں اور کچھ مزید آگے ایکسپلین کی گئی ہیں. تو ان کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں, کس طرح سے کتاب میں احکامات نازل کرتے ہیں, تو ان کو تو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا. اب کیونکہ ان کی آگے پوری ہسٹری تھی, پوری تاریخ تھی, تو اس میں بہت ساری چینجز بھی ہو گئیں. اب اس میں کوئی ہدایت پانا چاہے تو اس کو پتہ نہیں ہو چلتا تھا کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو اب جب یہ موقع آ گیا کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کر دیا ہے اور اب اللہ کا رسول ہے, اور اب ایک قرآن پاک دیا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کتاب سے حق و باطل کا فیصلہ کر لو, جس کی وجہ سے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے یا میزان کہا جاتا ہے, کہ یہ پورا پورا انصاف کر کے اس میں حق و باطل کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو اب انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب حق اور سچ سامنے آ گیا, قرآن آ گیا, اب اپنے حق و باطل کا فیصلہ کروا لو. تو ان میں سے پھر ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے, یعنی کہ وہ پھر اس سے قبول کرنے سے گریز کرتا ہے, گریز کی راہ اختیار کرتا ہے, اور اس سے پھر کیا ہے کہ اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. یعنی کہ پھر ماننے کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ منہ پھیر لیا جائے گا. تو اب تعصب بیچ میں آ گیا, اب یہ چیزیں بیچ میں آ گئی اور بہت سی ڈیٹیل اور بھی اس میں آ گئی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ اب مزید چیز آ رہی ہے, اور ان کے لیے بھی اور ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ظاہری سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح سے جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو چنتا ہے اور اس کو اپنی کتاب دیتا ہے اور اس پہ پیغمبر نازل کیے جاتے ہیں, تو کس طرح سے عاجزی کے ساتھ اس کو صرف اللہ کا حکم مان کے اسی طرح سے کرنا چاہیے. کیا کہا جا رہا ہے, ان کا طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. تو یہ وہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جس پہ دینی گروہ بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں, اور جو پورا ہسٹری سے بھی ہے اور اب حالات و واقعات بھی یہی چیز بتاتے ہیں کہ جب پیغمبر کی بعثت ہو گئی, جب آپ پاس یہ سارے پیغامات آ گئے, جب آپ نے ایمان قبول بھی کر لیا اور جب آپ سیدھی راہ پہ چلنا بھی شروع ہو گئے, جب آپ چلنا شروع ہو گئے تو پھر یہاں سے جو بھٹکنے کی جو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے, جس کی دعا ہم ہمیشہ نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی اس میں پڑھتے ہیں کہ والضالین, جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے,
کہ جب انسان کے اندر جب 2-4 نیکیاں کر لے تو وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ اس طرح سے سمجھنے لگ جاتا ہے ہم تو چنے ہوئے ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. اور یہی وہ عقیدہ تھا جو کہ یہود کو اس ٹائم لے ڈوبا کہ 2000 سال 2500 کی پوری ان کی ہسٹری چلتی ہوئی آ رہی ہے, کتابیں ملی, اپنے آپ کو انہوں نے اٹھا کے عام قوموں کے نسبت خود ہی اس پہ لے کے چلے گئے کہ ہم تو آل ابراہیم میں سے ہیں, ہم پہ تو کچھ نہیں ہونا. اور یہاں تک یہ کانسیپٹ آ گیا کہ آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. تو اس چیز کا یا اس غلط فہمی کا بالکل جڑ سے ہی اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا ہے کہ یہ تمہارے اپنے خود ساختہ عقیدے ہیں جو کہ دین کے معاملے میں تم نے اختیار کر لیا ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں جس میں تم پڑ گئے ہوئے ہو. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں خیال رکھنا ہے یا جس سے اصول جو ہم اپنے لیے بھی مسلمان سمجھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہم لوگوں کے درمیان بھی آ جائے تو کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں, سارا کچھ کر لیا ہے, نیک عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ نہیں ہم تو اب نیک ہو گئے, ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا یا ہم نے ایک لیبل اٹھا کے مسلمان اپنے ساتھ لگا لیا ہوا ہے تو ہمیں تو اب دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی. اب بے شک ہم چوری بھی کریں, اب ہم لوگوں کے حقوق بھی ماریں, اب ہم باقی سارے الٹے سیدھے کام بھی کریں, لیکن اگر تھوڑی بہت سزا ہوئی بھی صحیح تو چند روز کی سزا ہوگی اور اس کے بعد ہم پھر جنت میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس کے بارے میں یہی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے, لیکن کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. یوم آخرت کی یا یوم الدین کی فیصلے کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آنا تو یقینی ہے اور یہ آ بھی جائے گا, ہمارے لیے شاید بہت دور ہے لیکن جب آئے گا اور اللہ کے نزدیک وہ آنے والا ہے اور یقینی طور پہ آنا ہے تو اس میں ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا. یہی وہ والی بات پہ جب میں کہتا ہوں کہ ظلم کا مطلب جو یہاں پہ ہے اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے, وہ کیا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر کوئی کام کرنا, وہ بنیادی طور پر ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی قسم کا بھی کوئی عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا. جو کام تم نے کیے ہیں, جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے یا چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کی ہے, اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ چیز ذہن سے بندہ نکال لے کہ نہیں ایک کچھ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم بس جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. وہ جو کلمہ پڑھنے کی جو بات کی جاتی ہے وہ ایمان لانے کی بات ہوتی ہے, اور ایمان لانے کی بات کیا ہوتی ہے, دیکھو ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان لانا وہ کچھ الفاظ منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتے, وہ یہ کہ آپ نے سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ نے قبول کیا کہ میرا یہ خالق ہے, اب میں زندگی اس کے کہنے کے مطابق بسر کروں گا اور اس میں ڈر کے عبادات بھی کروں گا اور اس میں حقوق العباد کا خیال بھی کروں گا, اس میں سیدھے راستے پہ چلوں گا اور یہ سارے کام کروں گا. یہ نہیں ہے کہ منہ سے کچھ کلمات نکالے, اپنی روش ٹھیک نہ کی اور اس کے بعد پھر یہ چیز بھی غلط فہمی میں اپنے آپ کو ڈال لیا کہ نہیں جنت میں تو ہم ڈالے ہی جائیں گے. اور یہ بنیادی طور پہ اس کا ہم اطلاق کر رہے ہیں اپنے اوپر. ویسے قرآن پاک میں یہ پوری طور پہ وہ یہود کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہوئی تھی, تو ظاہری سی بات ہے اس سے اصول ہم طے کر سکتے ہیں اور اس کا اطلاق ہم اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کہیں اسی روش والا وہ اس پہ نہ چلنا شروع کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دعا مانگو. یہ دعا کس طرح سے مانگو, کہو خدایا ملک کے مالک یعنی کہ بادشاہی کے مالک, تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اور بہت ہی لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ نے
इशारा भी कर दिया कि ये जो बादशाही अब इनसे ली जा रही है बनी इसराइल से, यहूद से, यानी कि अब तक बनी इसराइल को ये जो ओहदा दिया गया था अब उनसे छीना जा रहा है और उनको उस ओहदे से माजूल किया जा रहा है। और बनी इस्माइल को जब ये चीज़ दी जा रही है तो इसमें एक बड़ी अजीम बिशारत छुपी हुई है। और ये साफ दो इशारा क्या कर रही है कि सारे खैर के मालिक, ए परवरदिगार आलम, जब तूने ये फैसला कर दिया है कि दुनिया की बादशाही अब बनी इस्माइल को दी जाएगी और बनी इसराइल की कोई मुखालफत भी इसको तब्दील ना कर सकेगी, उनके लिए जिल्लत ही जिल्लत है, तो अब वो दुनिया में यानी कि अब रहेंगे तो बनी इस्माइल के महकूम होकर रहेंगे और इनके सिवा जीने की कोई दूसरी सूरत उनके लिए बाकी नहीं रही। और फिर ये भी नहीं, फिर इसके बाद इस बिशारत के साथ ये नसीहत भी इसी चीज में ही पोशीदा है। और नसीहत क्या है कि बनी इस्माइल को जब ये बादशाही दी जा रही है तो वो इसको अपना इस्तेहकाक ना समझें या उसको अपना हक समझ कर फख्र व गरूर के साथ कबूल ना करें, बल्कि उसी तरह से आजिज़ी के साथ एक एक एहसास अब्दियत के साथ इस चीज़ को कबूल करें, इस चीज़ को मानते हुए कि सारा का सारा खैर जो है वो अल्लाह ही के हाथ में है और ये उसी ही की इनायत है। और उसने दुनिया की सब कौमों में इसका जो चुनाव किया है वो पहले उन्हें किया था, तो अब ये बनी इस्माइल को चुनाव किया। तो ये दुआ में देखें कितने कितने प्यारे अल्फाज में पूरी पिछली हकीकत की तरफ भी इशारा कर दिया और आगे अब जो ये चेंज आने वाली है उसकी तरफ भी इशारा कर दिया और साथ ये नसीहत भी कर दी कि किस तरह से तुम्हारा रवैया होना चाहिए। रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो यही जो बात ऊपर बयान हुई है इसी चीज की एक्सटेंशन है कि लोग इसको अब दूर की चीज ना समझें। जिस तरह से दिन से रात, रात से दिन, मौत से जिंदगी और जिंदगी से मौत नमूदार होती रहती है, इसी तरह कौमों के लिए भी इज्जत और जिल्लत, मौत और हयात के फैसले सादिर होते रहते हैं। तो बनी इस्माइल और बनी इसराइल की जो मौत व हयात की ये जो इशारा किया है इस तमसील की सूरत में या इस मिसाल की सूरत में, इस दुआ की सूरत में, तो इसमें नमीन एहसन इस्लाई कहते हैं कि हजरत इब्राहीम ने, क्योंकि असल चीज तो वही उन्हीं से चलती हुई आ रही है, हजरत इब्राहीम ने जो पौधा लगाया था फलस्तीन के सरसब्ज व शादाब जमीन में, अब वो सूख चुका था। और जैसा कि हजरत याहिया ने फरमाया कि उसकी जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ था। इसके बरक्स उन्होंने जो पौधा अरब की खुश्क और बंजर जमीन में लगाया था और जो मुरझाया पड़ा था उसमें अब शगुफे निकल रहे थे। और जैसा कि हजरत ईसा ने फरमाया, वो एक तनावर दरख्त बनकर एक आलम को अपने साये की पनाह में लेने वाला था। और उसके बाद फिर मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। इस चीज को भी यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लिया जाए कि यहाँ पे एक तो अमूमी तौर पे है जो कि कहा जा रहा है कि उससे हम वही एक असूल निकाल के अपने पे भी इतलाक कर सकते हैं, और दूसरा ये यहाँ पे जो बात की जा रही है ये खास पस मंजर में की जा रही है और ये तत्हीर का अमल शुरू हो रहा है। तत्हीर का अमल किस तरह से शुरू होता है कि जब रसूलों के आ जाने के बाद, जब उनके ऊपर इत्माम हुज्जत हो जाती है, जब हक सच वाजे कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको एक मुनासिब ढील दी जाती है कि वो उनके पास इतनी ढील है वो अभी भी सीधी राह पे आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर वो नहीं आते तो उस ढील के बाद फिर जो सजा से बिल्कुल एक स्टेप पहले का जो अमल होता है वो क्या होता है, तथहीर का, कि यानी कि अब जो सही तौर पे ईमान ले आए हैं और जो ईमान नहीं लाए उनको अलग अलग करना है। जैसे कि हजरत नूह के किस्से में भी था कि जब अजाब का फैसला होने वाला था तो तथहीर से पहले यानी कि वो कश्तियों में फिर सारों को, अहले ईमान को सवार करना है, उनको निकालना है और उसके बाद फिर अजाब नाजिल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब इनके
تلواروں کی صورت جب ان پہ عذاب نازل ہونا ہے صحابہ کرام کے ہاتھ سے، تو اب تطہیر کا عمل شروع ہو رہا ہے، اور اس خاص پس منظر میں پھر ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، جو صحیح طرح سے اب ایمان نہیں لائے، تو اب جو مومنین ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم اہل ایمان کو چھوڑ کے، یعنی کہ اب تک تو ٹھیک تھا کہ دوستی رکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ عذاب کا ٹائم آنے والا ہے، تو اب یہ جو ہے کافروں کو اپنا رفیق اور دوست اب نہیں بنائے، اب بہت ہو گیا، اب یہ ختم ہو جائے گا، اب جو بھی ایسا کرے گا اس خاص پوائنٹ کے بعد اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر جان پہ بن آ جائے، ظلم یعنی کہ کسی نے کن پٹی پہ بندوق رکھ دی ہے، کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت کر دیا کہ اپنا ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر، یعنی کہ دل آپ کا ایمان لا چکا ہے، دل نے ساری چیزیں قبول کر لی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے تو بظاہر آپ ایسا طرز عمل اختیار کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بالکل اس طرح کا معاملہ ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح طور پہ ایک پراپر طریقے سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اپنے آپ سے ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حقیقتیں واضح ہیں کہ یوم الدین آنا ہے اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا، عذاب دیا جائے گا یا جنت میں ڈالا جائے گا، تو یہ چیز ابھی سے ان جو بھی ایمان جن کا ابھی کمزور ہے، جو ابھی تک دونوں کی طرف لے کے چل رہے تھے، تو اب ان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب ڈرنے، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس عذاب کی وجہ سے، تو اب ڈیسائیڈ کر لو، یہ چیز چھوڑ دو، اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اسی چیز کے آگے ایکسٹینشن ہے کہ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ بنیادی طور پہ وہی بات کہ اب جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو اب تم ظاہر کر رہے ہو یا چھپا رہے ہو، کہ بظاہر تم ان کو دکھا رہے ہو یا اصل میں تم ان کے ساتھ ہو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور زمین و آسمان کی، یہ تو دل کا تمہارا معاملہ ہے، اللہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ وہی چیز پھر آگے اشارہ کر دیا کہ وہ دن آنے والا ہے، تمہارے لیے دور ہے لیکن وہ آنے والا ہے، اور پھر ہر نفس یعنی کہ ہر انسان، جو انسان کے اندر جو شخصیت رکھی گئی ہے، جو نفس رکھا گیا ہے، وہ اپنے کیے کا پھل لازمی حاضر پائے گا۔ اب اس نے جو بھی بھلائی کی ہے یا جو بھی اس نے برائی کی ہوئی ہے، اور اس دن پھر وہ تمنا کیا کر رہا ہوگا کہ کاش یہ دن ابھی اس سے بہت دور ہوتا، یہ ابھی نہ آیا ہوتا، اس میں بھی ٹائم ہوتا، یا اس کو کچھ اور مہلت مل جاتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی کہ ابھی تم زندہ ہو، ابھی تمہارے پاس کرنے کا سارا موقع ہے، ابھی تمہارے سامنے یہ کتاب بھی آ گئی ہے، ابھی تم یہ سارا جب کچھ کر سکتے ہو، تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ابھی ڈرا رہا ہے۔ اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ کیوں ڈرا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے عذاب میں اس چیز میں غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ کہ اللہ نہایت رحیم و کریم ہے، وہ ہے، لیکن صرف رحیم و کریم نہیں ہے، بلکہ وہ پھر جبار و قہار بھی ہے، وہ عذاب بھی دینے پہ آئے گا جب عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا، تو وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں دیا جائے، لیکن اگر ہم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر یہ چیز ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ ابھی سے اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا،
اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر تم اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اب یہاں پہ یہ والی بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس میں اشارہ لطیف کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ سے ملے نہیں، سارا کچھ، تو ایک محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کے سمجھانے کے لیے میں بالکل ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ ہمارا بہت اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ ایک اس بچے کی مثال لے لیں جس کو یہ بتایا گیا ہو کہ تمہارے ماں باپ گم ہو گئے تھے دنیا میں اور تمہیں نہیں پتا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہے کہاں ہے، تو اور وہ پرورش پانا شروع کر دیتا ہے، کہیں ادھر کسی کے پاس، کہیں کسی کے پاس دھکے کھاتا ہے، اور یہ چیز اس کے احساس میں رہتی ہے کہ میرے ماں باپ بھی ہوتے تو کیا ہوتا، اور اسی میں اس کا سارا بچپن گزر جائے، اسی میں اس کی جوانی گزر جائے، اسی میں اس کی وہ عمر آ جائے جب ڈھلنے والا ہو، اور پھر اس کو کہیں سے اپنے ماں باپ کا پتہ چلے اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس سامنے حاضر ہو، جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، تو کیا اس ٹائم انسان کو قائل کیا جاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرو؟ کیا وہ خود ہی اتنا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر جذبات اور اس کے اندر یہ جو پیار اور اس کے اندر محبت خود ہی اس طرح سے پیدا نہیں ہو جائے گی کہ فوراً جا کے وہ اپنے ماں باپ سے گلے ملے گا؟ کہ ساری زندگی وہ ڈھونڈتا رہا اپنے ماں باپ کو، اور اب اس کو ماں باپ سامنے نظر آئے ہیں، تو کیا اس کی حالت ہوگی اور کیا اس کی محبت کا عالم ہوگا اور کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ اسی پہ قیاس کر کے دیکھ لیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا شعور رکھا ہے کہ میں تمہارا خالق حقیقی ہوں، اور یہ چیز وہ دل میں کچوکے لگاتی رہتی ہے یہ چیز، لیکن انسان اپنے جذبات میں، لڑکپن میں، خواہشات میں گزرتا گزرتا جب اس مرحلے پہ جب پہنچتا ہے کہ جب اس کو یقین آنے لگتا ہے کہ نہیں، میرا خالق ہے کوئی، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر جب وہ تلاش کرتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، جب اسے یقین کے اس لیول پہ ہو جاتا ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے میرا خدا ہے، میرا خالق حقیقی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اور جب اس کو ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، کیا وہ محبت اس سے کئی گنا بڑھ کر نہیں ہوگی جس طرح سے اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے اس عمر میں ہوتا ہے؟ تو یہ وہ محبت ہے یا یہ وہ جو ایمان ہے جو کہ اصل ایمان کا تقاضا ہے، کہ جب آپ کہتے ہو میں نے ایمان لے آئے یا میں نے کلمہ پڑھ لیا یا میں نے شہادت دی، تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو محبت انسان میں اپنے خالق سے، جس نے اصلاً اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور بھیجا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ بنیاد رکھتی ہے اس پورے ایمان کی۔ اور اس پہ ایک منہ سے دعویٰ کر دینا کہ میں محبت رکھتا ہوں یا اصلاً محبت کرنا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ یعنی کہ اب یہود کو یا اسی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا ہے، تو یہ جو تمہارے سامنے اللہ ہی کے پیغمبر آئے ہوئے ہیں، تو جو اگر تم حقیقت میں ہی اللہ سے کرتے ہو تو یہ بھی خدا کے رسول ہیں، یہ بھی انہی کے تھرو دین پہنچایا جا رہا ہے، انہی کے نزدیک اب حق پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ پیروی اختیار کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، تم تو اپنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، حقیقت میں ہے یا جس طرح سے بھی ہے، پیروی اختیار کرو گے تو پھر اللہ کس چیز کی بات وعدہ کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ کہ یعنی کہ اب تم ایمان لے آئے، تم رسول کی پیروی شروع کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی، تو نہ صرف اب تم اللہ کے محبت کے حقدار ہو جاؤ گے،
پھر یہ بھی ہوگا کہ انسان ہو، غلطی کر جاتے ہو، معافی مانگتے ہو تو اللہ تمہاری خطاؤں سے بھی پھر درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم بھی ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو. کیا محبت ہے، حقیقی محبت ہے تو پھر اطاعت پہلی بات، یعنی کہ ایمان لائے، محبت ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اب پھر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچا رہے، اور جب رسول ان کے سامنے ہے تو رسول بلا واسطہ طور پر وہی اللہ کی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت قبول کر لو. تو پھر تم، اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں، اب پھر دوسری طرف اشارہ ہے کہ اب اگر انہوں نے قبول نہ کی تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں. پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے. تم جو مرضی دعوے کرتے رہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں جب اعمال میں اثر نہیں ہو رہا، جو علم تمہیں دے دیا گیا ہے، اللہ نے اپنی معرفت دے دی ہے، یا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہو گیا لیکن اطاعت نہیں کی جا رہی، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یہاں پہ سورہ آل عمران کی تمہید ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اتمام حجت کا وہ سارا شروع ہو جائے گا. تو اب تک ہم نے جو پڑھا ہے، ہم ایک دفعہ اس ساری آیات کا ترجمہ اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر اب کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا.
اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر تم اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سچے معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کی، اپنے آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، اور اللہ ہمیں اپنی محبت سے بھی نواز دے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔